وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي نَادَ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجَبِ تَجِدْهُ عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبِ كُلُّ هَمٍّ وَغَمٍّ سَيَنْجَلِي بے علی بے علی بے علی بے علی صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ نہیں یار اتنے بندے تو سانس لو آواز آتی ہے، آمین کہو، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت، جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہے۔ بحیثیت ذاکر حسین حکم دے رہا ہوں آمین کہنا، میرے اللہ ملکہ شام کے روزے کی حفاظت فرما، میرے اللہ نہتے مسلمانوں کی مدد فرما، میرے وطن کی خیر فرما، پاکستان کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرما۔ کس کس جگہ کا، کس کس شہر کا، کس کس بارگاہ کا، لاہور کے کس کس علاقے کا نام لوں، پورا پاکستان اکٹھا ہے، مالک عزاداروں کی یہ حاضری قبول فرما۔ عالی مرتبہ عزت ماں برادر مقصود بٹ صاحب اور ان کے خانوادے کی یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کھاڑک کے وہ تمام سیدزادے، وہ تمام مرشد زادے جو سامنے تشریف فرما ہے، بانیان کی حیثیت سے شہزادی سب کو عزت عطا فرمائے۔ عالی مرتبہ عزت ماں بابا مرشد ناصر عباس شاہ صاحب سے لے کے مرشد جواد شاہ صاحب قبلہ سے لے کے مدعو علی والے مرشدوں سے لے کے آخری ماتمی تک منت کر رہا ہوں، جو بندے بولتے ہو آمین کہنا، بیٹا ضرور بھی کی آمین کہنا، میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے، عزادار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد۔ نانی بادشاہ دی آمین آکھے دے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہے، جو کھڑے ہو، جو بیٹھے ہو، جو باہر بیٹھے ہو، تمہیں ذکر کا صدقہ واسطہ دے رہا ہوں، ہاتھ اٹھانا، میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہے بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں۔ مولا سعید کی دعائیں قبول فرمائے، میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ میرے انکل سجاد کو شفائے کلی عطا فرما، ان کی نظامت کی نوکریاں قبول فرما۔ حکماً کہہ رہا ہوں آمین کہنا، میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ ہمیں اس لائق بنا کہ ہم 12ویں بادشاہ کے کاروان میں شریک ہو سکیں۔ درود پڑھ دو مل کے بلند آواز۔ ہے اجازت؟ بسم اللہ جی آپ یا علی زندگی میں 42 برس میں ہزاروں موضوعات ایسے ہیں جو میں نے حسین سخی سے مانگے اور انہوں نے میری مانگ سے کہیں زیادہ آتا۔ حیدر بادشاہ جی بسم اللہ۔ آج بھی مقصود بٹ نے ایک مشکل میں ڈالا ہوا ہے مجھے، اور مشکل کشا کے نوکر بیٹھے ہو۔ صحیح سچی بات ہے، بابا ناصر شاہ بادشاہ ایسا عجیب مشکل موضوع ہے جو بظاہراً جلسے کا موضوع نہیں، لیکن میں نے انہیں 2-3 مرتبہ ٹالا بھی ہے، مقصود بھائی کو، ان کے بھائیوں کو، انہوں نے جواباً مجھے آج آخری جواب دیا ہے، اور میں کہ یار کسی اور مجلس کلا پڑھاں گا تے پڑھ دیاں گا، انہوں نے کہ نہیں ساڑی حسرت ہے تے سانوں یہ بھی پتہ ہے میں اس موضوع تے فضائل کسی اور نہیں پڑھنا۔ علی دی قسم جھوٹے تے لانا تھے، اور میری مجبوری بن گئی ہے، ہوں تے کو مدد پہ منگنا 40-42 سال ہو گئے تاری نوکری کردے ہیں
حکم ہوا ہے کہ میں علی کی بیٹی کا بیٹا پڑھوں. جو بندے موضوعی سن کے گھبرا گئے ہیں ان لوگوں کو تو پھر کیوں بیٹا مشکل نہیں؟ شیر کیا لیتا ہے بول. سرکار آن کا حملہ شاباش. وہ جو کھڑے ہو سامنے حیدری علی تمہیں عزت دے. جی میں پترا ہاتھ اچھے حیدری. بابا جی علی دے پترا دی قسم ہے تواڈے پیار دی قسم ہے تواڈیاں دعاواں نال ہی اسی ذاکر ہو گئے ہیں تواڈے پیار دی قسم ہے. میں اپنی مشکل نہیں کہندا پیا انہاں بچیاں واسطے مشکل ہے. ایڈے بچے بیٹھے نے نا انہاں واسطے مشکل ہے موضوع. ذرا بچے نو عادت پہ گئی ہے سوکھیاں گلاں سنن دی. چلو آندیاں ایک ماتمی نے حکم کیتا ہے پھر وہ سنو پھر میں موضوع شروع کرنا. روزہ بنت ولایت سے الجھنے والوں میں نے دیکھی روزہ بنت ولایت سے 42 سال ہو گئے تیری نوکری کردیا تو ہاتھ منہ تے رکھ. میں چوتھا مصرع پڑھا تیرا ہاتھ ہٹے تے میں کوں پڑھا گا نہیں تو میں ہٹ گیا. روزہ بنت ولایت سے الجھنے والوں تم کو توہین کا احساس ہی کھا جائے گا. قبر سے اس نے بلایا نا اگر حجت کو صرف قائم نہیں عباس بھی. جس کا ہاتھ ملکیت ہے علی کی وہ اٹھا کے بولے علی حق. دونوں ہاتھ اونچے علی حسین شادی دونوں ہاتھ. دلوں کے جائیں گے میں نوکر کی طرح کھڑے. روزہ بنت ولایت سے الجھنے والوں آپ کے کیا کہنے آپ کے سننے کے کیا کہنے. عزت علی کی قسم ہے مجھے تیری ویسے کاپی کھولنی پڑ گئی ہے. لے پھر تو نے کہا کیا کہنے. بادشاہ جی بدوم علی جان تک وعدہ ہو گیا تو میرے درمیان علی دامن ہو گیا. میں چوتھا مصرع پڑھا تو سامنے دسنا شوکت فلانا بندہ نہیں بولیا. میں سر تے آ کے انہوں پوچھا بھئی تو کیوں نہیں بولا. بیت المقدس قبلہ کعبہ مسجد مرکز ہیں خطرے میں. کفر کی زد پہ ظلم کی حد پہ صرف یہ مسلم چونک رہے ہیں. اپنی طاقت کے مظہر کو اب تو غیب سے بھیج دے یا رب. کیوں شیر کی بہن کے دروازے پر وحشی کتے کھڑے ہو نہیں دل کیا علی کی قسم. او آخری ماتمی کا شکریہ ہاتھ اچھا حیدری. اللہ اللہ میرے پتروں کی خیر ہوئے میرے پتروں کی خیر ہوئے ہو. جس بندے کو اعتماد ہے کہ اس کی ماں نے یادری پڑھ کے دودھ پلایا اس کا ہاتھ اونچا شاہر صاحب جناب علی بی بی نے قلم دیا آپ جی میں مطمئن بڑا ہو گئے. مرشد کوٹے کیا کہنا اللہ جی سلام ہے تو خاندانی بادشاہ. اللہ اکبر. لو جی علی نے پتروں کی قسم میں مطمئن ہو گیا. اللہ نہ کرے ہوں کوئی نہ بولے ہوں میں موضوع پڑھ سکنا. علی کی بیٹی کا بیٹا ٹھیک ہے. سرکار عون ابن عبداللہ نسخہ بتا رہا ہوں.
اگر آج سے پہلے نہیں سنا ہوا تو مجھے معاف کر دینا. کی آکھی اوئے ہوئے منتے دا فون آیا باہر آ جا. انہوں نے شوکت پہ پڑھتا میں نہیں آنا. علی استاندین علی استاندین علی استاندین تیرا پیار سلامت رہے. تیرا میں یار بیٹا جی سر اٹھاؤ بیٹا جی. نہ پلیز میری ہیلپ کرنی. آپ کے لیے تو میں پڑھتا ہوں کتابیں. یہ میں نوکر ہوں. علی کی بیٹی کا بیٹا سرکار اون ابن عبداللہ. ہاں نسخہ بتا رہا ہوں. منتیں مان کے اگر کوئی بندہ تھک گیا ہے اور کسی مشکل سے نہیں نکل رہا, کسی مصیبت سے نہیں نکل رہا, تو میں نہیں, شیعہ اور رفا کا سرکار علامہ یعصوب الدین استغار تک کا بتایا ہوا عارفین کا نسخہ ہے. شاید ہر بندے کو سمجھنا ہے, ہر بندے کو بات سمجھانے کے لیے پھر گھنٹوں چاہیے. وہ فرماتے منت مان لو کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں سرکار اون بن عبداللہ کے نام کی مجلس کروں گا. سجاد انکل وہ فرماتے ہیں منت مان لو کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں علی کی بیٹی کے بیٹے پہ, بیٹا مجھے دیکھ, تیری بڑی مہربانی, کھیلنے کی جگہ نہیں, مجھے دیکھ, علی کی بیٹی کے بیٹے پہ مجلس کروں گا. اس سے آگے کا نسخہ بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں صرف منت مان لو. قبلہ کعبہ سرکار ملک علی جعفر علوی مرحوم چونیہ والے مولا ان کے درجات بلند فرمائے. بڑے نمازی تھے, بڑے پرہیزگار لوگ سن, بڑی دنیا سی. علی دی قسم جواد شاہ جی, میں جدوں انہوں نے کتاب دا یہ جملہ سنایا نا, انہوں نے مینوں آکھیا شوکت جی تانوں یہ ایک گل ہور دساں. میں کہی دسو. انہوں نے کہا منت من کے نا مجلس کر لینی چاہیے. میں کہا جی کام تو بھی پہلے. انہوں نے کیا ہو کام تو بھی پہلے, کام دو نے, ایک اساں کرنا ہے ایک سائیاں کرنا ہے. اسی اپنا کر دینے ہیں, انہوں نے جدوں دل آئے گا. جی صدقے صدقے سید صدقے. جی بالکل انجی میں یاد ہے, انجی میں یاد ہے. مولا تونوں استاں دین, مالک تونوں وسطہ رکھے. توقع مجھ سے اس مضمون میں نا جو زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اس مضمون کا مقتل سناؤں. آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو بس 10 منٹ زیادہ فضائل پڑھنے مجھے, تاکہ میں وہ بات کر لوں جس بات کے لیے مقصود نے مجھے بار بار کہا ہے. علی کی بیٹی کا بیٹا. جی گلشن زہرا کا اعلان کرنا یہ بھی کو بتانے والی بات. 10 جنوری کی. اچھا انکل جی والی وہ تو بڑی دور ہے انکل جی. میں سمجھا 10 مئی دی کہندے میں 10 جنوری انشاءاللہ انکل جی کے زیر تمام سالانہ عزاداری ہے. اور بھی علماء و ذاکرین ہیں, میں بھی سلام کروں گا. 17 مئی سر پہ آ گئی ہے. کثر بطول انشاءاللہ بانی کی حیثیت سے بشرط زندگی ملک پاکستان کے ڈھیر سارے علماء ذاکرین تشریف فرما ہوں گے. میں بھی آپ کو سلام کروں گا. 3 مئی المصائب سالانہ تاریخی مجلس ہے. جی یہ تو ضرور پڑھیں گے. 1 مئی بھی تجمل ہاؤس میں بابا جواد شاہ جی کے زیر تمام بانی کی حیثیت سے 2 بجے مجلس اذا شروع ہو جائے گی اور 10 بجے رات تک رہے گی. انشاءاللہ ضرور آپ کو سلام کریں. ہے اجازت اب بات کر دی جائے؟ سلامت. اون کہتے ہیں عربی میں مددگار کو. کسے چلے اگلے ذاکر دا اعلان کون کرے گا؟ اچھا چاہ پین چلے ہو, ٹھیک ہے. اون کہتے ہیں, میں نے ایک بیٹھا خیر ہے. اون کہتے ہیں عربی میں مددگار کو, ٹھیک ہے. اب وہ کتنا بڑا مددگار ہوگا جس کا نام حسین نے اون رکھ دیا. لیکن میں نے پہلے کہا تھا مجھے آپ کی مدد چاہیے. میں نے پہلے کہا تھا آپ لوگوں سے مرشد, میں نے پہلے کہا تھا سطحی بات نہیں ہے. داد لینے والی بات گزر گئی. 42 سال ہو گئے مجھے داد لیتے لیتے. ہاں علی تو میرے دادا. اللہ اکبر. کس معیار کا وہ مددگار ہوگا جس کا نام میں نے نہیں, تم نے نہیں, کسی مولوی کسی مجتہد نے نہیں, معصوم نے, جس کا نام اون رکھا ہو.
لو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پورا جہان تول کے آج لاہور والے میری تلی پہ رکھ دیں جواد شاہ، میں اس جملے کے بدلے قبول نہ کروں، اور میں جہاں تک جا سکوں گا میں میدان محشر میں بھی دونوں ہاتھ سعید ماتھے پہ رکھ کے اس حلالی کو ناصر سے سلام کروں گا جس نے مجھے اس جملے کی قیمت دے دی۔ آن دنیا میں تشریف لائے اور آنکھیں نہیں کھولی، جب کافی دیر آنکھیں نہیں کھولی، مجھے دیکھ، گھر کی کسی کنیز نے کہہ دیا خدا نہ خواستہ بچہ نابینا تو نہیں؟ علی کی بیٹی نے کہا خبردار، نابینا ہونا عیب ہے، نہ میں عیب دار کی بیٹی ہوں۔ شاباش بابا علی حسین شاہ، بھائی علی اس طرح دے لیں، اب پیرا ہو جی او میرے پتران دی خیر ہوئے، او آخری ہاتھ کا شکریہ، وہ تو چیئرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادی انہیں عزت دے جی۔ ہاں جی او میرا بچہ، علی تجھے عزت دے۔ علی کی بیٹی نے کہا خبردار، نہ میں عیب دار کی بیٹی ہوں نہ میں عیب دار کی بہن ہوں، میرے گھر عیب کہاں سے آ گیا؟ کسی کنیز نے کہا پھر آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ تو سی جیو میں نو علم تے ہاتھ ہے، اس تو تے قسم کو نہیں جملہ تو اڈی جیو دی نظر پہ کردہ ویکھی جائے گی، ایڈے وڈے پنڈالے تو 10 بندے بولن، میں تاوی راضی، آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ علی کی بیٹی نے کہا کیوں کھولے؟ اپنے وقت کا علی ہے، جب تک اس دور کا محمد نہ آئے۔ شاباش شاباش شاباش، ہے کوئی موضوع سننے والا؟ ہے کوئی مشکل بات سن؟ جی اٹھا لو گھڑی، میں نہیں پتا ہوں علی حسین شاہ میں کی ہو گیا، نا اگر نعرہ لگانے پہ دل ہو تو لگانا ورنہ رہنے دینا، نہیں پتا مجھے کیا ہو گیا ہے، لیکن جملہ میرے منہ پہ تیری داد کی وجہ سے آ گیا ہے۔ زمانہ دعائیں کرے گا کہ کوئی شوکت رضا شوکت بھی تھا، اللہ کے اس پورے جہان میں اکیلا بچہ ہے آن جس کی آنکھیں ماں کے ہاتھوں پہ بند تھی، یا اچانک زینبی صحن میں حسینی قدموں کی آہت محسوس ہوئی، اور ان کی آنکھیں بھی کھل گئی، لب بھی کھل گئے، آواز آ رہی تھی مرحبا یا حسین مرحبا۔ علی آپ سلامت رہے، کتنا شکریہ ادا کرا، اور توڑا یار کتنا شکریہ ادا کرا۔ میں دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام ہی کر سکتا ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتنا مشکل موضوع میں پڑھوں گا اور اتنی بڑی داد ہوگی۔ لو پھر زندگی دا کیڑا پتہ ہے کس موڑ تے مک جائے۔ ہمدانی بادشاہ معاشر پر گوار ہو گئے، غازی دیلوں میں میرا حق ہے، میں سلام دی قسم ہے، انہاں میرے اندروں جملہ کا ڈالے ہیں، میں جملہ ایک اور پڑھوں گا۔ جاؤ اعلان کر دو، شوکت کہہ رہا ہے اللہ کی پوری کائنات کا اکیلا بچہ ہے اور جسے اٹھا کے سینے سے لگا کے اس کے کان پہ منہ رکھ کے حسین نے آذان شروع کی، گنگ آیا بندہ جڑا چپ کر گیا، اوپر سے حسین نے کہا اللہ اکبر، نیچے سے ہم نے کہا اللہ اکبر۔ شاباش 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 شاباش، علی تجھے عزت ہے، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے، اللہ کرے یہ شیر سلامت۔ میرا بچہ مجھے دیکھ، میرا لال، حیدری، آپ جیو سلامت رہو۔ میری کمزوری ہے کچھ لوگ جو اتنا اچھا سنتے ہیں نا، علی کی قسم ہے جی۔ بابا جی گل لمبی ہو جائے گی، میں مسائبل جانا چاہنا۔ پڑھا اوپر سے حسین نے کہا اللہ اکبر، آپ نے کہا ہے کہ نیچے سے مولا نے کہا ہے اللہ اکبر، یہی تو مددگار ہے۔ حیدری
چلے پر زندگی کا کیا پتہ ہے کس موڑ پہ ختم ہو جائے. اگر تو اس معیار پہ سن رہا ہے تو لے پھر ایک قدم آگے بڑھے. ان کے کان میں اذان کہہ کے اقامت کہہ کے حسین نے بہن کی طرف دیکھ کے آہستہ سے کہا عالیہ یہ بالکل میرے نانا جیسا ہے. عالیہ نے کہا نانا جیسا تو میرا اکبر ہے, یہ بابا جیسا ہے. عالیہ نے کہا نانا جیسا تو میرا اکبر ہے, یہ بابا جیسا ہے. جتنے آنکھیں میری آنکھوں میں ہیں, جتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہو, تمہیں علی کی بیٹی کی عزت کی قسم ہے مجھے اتنی قیمت چاہیے کہ لاہور کو یاد رہ جائے کہ ایک جملہ مشکل شوکت نے کہہ دیا اور لاہور نے قیمت دے دی. ایک بار بہن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حسین نے کہا یہ بالکل بابا جیسا ہے, اکبر نانا جیسا ہے. اگر تم اجازت دو, اگر تم اجازت دو تو میں ان کو لے جاؤں, اگر تم اجازت دو تو میں ان کو لے جاؤں. کہ بادشاہ کوئی کتنا بولے گا, میرا دل چاہتا ہے ان کو میں پالوں. سر اٹھا. علی کی بیٹی نے حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میں نے کوئی اکبر مانگا تھا. ہائے 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 ہائے, صدقے صدقے صدقے. مانا سر شاہ جی کبھی مورخ فیصلہ کرے گا, کوئی فیصلہ کرے گا. میں نے کوئی جیوی کی جیے, میں نے کوئی اکبر آپ جیے, اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے. میں نے کوئی اکبر مانگا تھا, مجھے اکبر پیارا لگا, میں لے آئی. تجھے اور پیارا لگا, تجھے اور پیارا لگا, تو لے جا. اے میں جھولی اٹھ کے کھلوتا ہوں, آنکھوں میں آنسو بھی ہیں, لبوں پہ مسکراہٹ بھی ہے. میری جھولی خالی نہ لوٹانا لاہور والوں, 5 نسلیں مجھے سن کے جوان ہو چکی ہیں. میں نے کوئی اکبر مانگا تھا, مجھے اکبر پیارا لگا, میں لے آئی. تجھے اون پیارا لگا, تو لے جا. اکبر ہو بہو محمد, اون ہو بہو علی. مدینے میں رہنے والے کسی بندے نے اعتراض کر دیا اکبر آپ کا بیٹا ہے, آپ کی بہن پالتی ہے, اون آپ کی بہن کا بیٹا ہے, آپ پالتے ہیں, اس کی کوئی وجہ. حسین نے کہا بہن بھائیوں نے فیصلہ کر لیا ہے, زینب نانا پالے گی, میں بابا پالوں گی. ہاں میرا پتر, اور جیو میرے بچے جیے, میرے بچے جیے. اللہ کرے یہ ہاتھ ہے در ہے. کیا حالت ہے, میں فضائل پڑھ لوں. ہائے ہائے دری, ہائے میں صدقے, میں صدقے. اللہ اکبر. بابا جی تو سن جھولیے چ پا لیا مینوں, کی ماحول بن گیا بابا علی صاحب. اللہ اکبر. بیٹا بیٹھ جا, مصحف پڑھنے دے, بڑی مہربانی. ہم جی بیٹا, اچھا جی, ہم بہن بھائیوں نے آپس میں طے کر لیا ہے زینب نانا پالے گی, میں بابا پالوں. آپ بیٹھ جائیں, مہربانی کریں بیٹھ جائیں, مصحف پڑھنے دیں مجھے, آپ کی بڑی مہربانی. 27 رجب کو اللہ اکبر جو قافلہ حسین دربار میں لے کے گئے ہیں, مورخ کہتا ہے 50 رجلاً, 50 ہاشمی حسین کے ساتھ. بڑے آرام سے, بڑی تسلی سے, میں بڑے سکون سے مصائب پڑھوں گا. تم لوگوں کی خاطر میں نے فضائل چھوڑ دیا. 50 رجلاً, تو نے کہا مصائب پورا پڑھنا ہے, سننا ہے پھر پورا. 50 ہاشمی حسین کے ساتھ. کسی کو اٹھنا ہو تو اٹھ کے چلا جائے, میں دوران مصائب نہیں کسی کو اٹھنے دوں گا. اب وقت ہے, کوئی جانا چاہ رہا ہو تو چلا جائے. واسطہ تمہیں علی کی بیٹی کا, میں اس شہید کی شہادت شروع کر رہا ہوں جسے آج تک اس کی ماں بھی نہیں رہی. جو بہت امیر ہے اسے چھٹی ہے, باقی بندے ایک بار ہائے کرو, ایک بار زینب کے بیٹے کے لیے. جی اور کیا حال ہو گیا تیرا. اللہ اکبر.
یا زہرا یا زہرا یا فاطمہ، حوصلہ حوصلہ، 15-20 منٹ مصحف پڑھنا ہے مجھے، حوصلہ۔ اللہ اکبر، یہ وہ بچہ ہے جسے نہ ماں روئی ہے نہ باپ روئے۔ میں ہمدانی بادشاہ گل کھول دیاں گا تو پھر اتنے قیامت آ جائے گی۔ 5-6 منٹ میں نے اور پڑھن دیو۔ اللہ اکبر۔ 50 ہاشمی لے کے حسین دربار ولید کے دروازے پہ آئے۔ دروازے پہ دونوں بائیں پھیلا کے حسین فرماتے میں بحیثیت امام کہہ رہا ہوں مدینہ میری جائے شہادت نہیں، ولید میرا قاتل نہیں، میں تمہیں بہن کی تسلی کے لیے لے آئے۔ اگر میں اکیلا آتا مجھے کچھ ہوتا نہ ہوتا میری بہن مر جاتی۔ میں حکمن کہہ رہا ہوں میرا کوئی عزیز، میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ اندر نہیں جائے گا، میں اکیلا جاؤں گا۔ آج میں تھوڑا عشق چیک کروں بابا جی کنا مصحف سن سکتے ہو، پھر مصحف تو کربلا سناواں گے جی جیوندے رہے تھے۔ میرا کوئی عزیز، میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ اندر نہیں جائے گا۔ حسین اکیلے دربار میں داخل ہوئے، چوتھا قدم حسین کا دربار میں تھا یا حسین کو ہٹ محسوس ہوئی۔ پلٹ کے دیکھا ام البنین کا لال، حسین کی کمر کا زور، عالیہ کے برقعے کا ضامن، 4 سال کی بطول کا ماشکی، حسین کا عباس، بابا علی حسین شاہ علی دیاں دھیاں دا واسطہ ایک باری ہاتھ منہ تے آوے، ایک باری سینے تے آوے۔ حسین کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حسین جلال میں آ کے فرماتے میں نے کہا نہیں کوئی نہیں آئے۔ عباس دونوں ہاتھ باندھ کے آہستہ سے کہتے بادشاہ آپ نے کہا ہے میرا رشتہ دار کوئی نہ آئے، تیرا رشتہ دار اکبر ہے، تیرا رشتہ دار قاسم ہے، تیرا رشتہ دار عون ہے، تیرا رشتہ دار محمد ہے۔ کوئی تیری بہن کا بیٹا، کوئی تیرے بھائی کا بیٹا، کوئی تیرا اپنا بیٹا، میں رشتہ دار تو نہیں، میں تو کنیز کا آئے، میں رشتہ دار تو نہیں۔ اللہ اکبر۔ تیاری نہیں پڑھنی، جو بات پڑھنی ہے اس کے پیچھے سفر کر رہا ہوں، میں رشتہ دار تو نہیں۔ فرماتے عباس تیری وفا سلامت رہے، حالات بگڑ گئے تو میں اللہ اکبر کہوں گا تم آ جانا، بگڑ گئے حالات نکل گئے اللہ اکبر۔ 18 ہاشمی لے کے عباس دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ جن لوگوں نے مجھ سے تیاری سنی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں میں اس مضمون میں کتنی دیر رک کے تیاری پڑھتا ہوں صحیح۔ اس وقت جو پڑھنا چاہ رہا ہوں میں اپنے موضوع کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ واپسی کا سفر شروع ہوا۔ عبداللہ نے پوچھا دربار میں کیا ہوا؟ حسین چپ۔ پھر پوچھا دربار میں کیا ہوا؟ حسین نہیں بولے۔ گھر کا دروازہ آ گیا۔ عبداللہ نے کہا میں 2 بار پوچھ چکا ہوں دربار میں کیا ہوا، بولتے کیوں نہیں؟ حسین فرماتے بات ہے میری بہن کے بارے میں نے بازار میں کرنا بولا۔ اسے کہتے ہیں عزاداری۔ ہاں میری امامہ، ہاں میری دھیاں، اشالہ توڑے بیکے وستے رہاں، ہاں میری دھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ جی جی اللہ اکبر۔ کیا حال ہو گیا؟ سنبھالو اپنے آپ کو، ابھی تو شروع کیا ہے۔ اچھا تو ولید ہیں پتروں دی قسم میں دسیا جے یہ ہماری بیٹیاں نہیں، بابا علی حسین بادشاہ، بابا ناصر بادشاہ، یہ ساڑیاں دھیاں نہیں؟ ان میں سے کوئی بیٹی ہے جو باپ کے ساتھ آئی ہے، کوئی ماں ہے جو بیٹے کے ساتھ آئی ہے، کوئی بہن ہے جو بھائی کے ساتھ آئی ہے۔ یہ کتنا سفر ہے؟ او میں صدقے، یہ کتنا سفر ہے؟ 10 قدم بھی نہیں بنتے۔ جا کسی بہن بیٹی سے کہے بیٹا ذرا منبر تک تو آ جا، کہ نہیں مجھے شرم آتی ہے۔ تو اب بھی نہیں سمجھا مقدر زینب کا، تیری بیٹی کو اپنے رشتہ داروں میں چلتے ہوئے شرم آتی ہے۔ علی کی بیٹی جب شام کے بازار میں آئی ہے، اللہ جانے ناچنے والے کتنے تھے، اللہ جانے زینب کو پتھر مارنے والے کتنے تھے، اللہ جانے عالیہ کا ہاتھ پکڑنا اس کا ہاتھ پکڑنا، اللہ جانے روکنا نشانی سے، اللہ جانے۔ ابھی پڑھنا ہے مجھے علی کا واسطہ بھی پڑھنا ہے مجھے۔ میں تو صرف ماحول بنا رہا ہوں۔ دیکھ تو برداشت نہیں کرنا پتارے، اتھے گل ہی ہو جانی ہے۔ لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ، یہ سارا ذکر مظلوم سر پہ رکھ کے یہ قرآن میں ہاتھ ڈال کے علم میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں. میں شام کی ملکہ کے روزے پہ کھڑا کہہ رہا تھا 3 دن کھڑی رہی علی کی بیٹی اور بازار سجتا رہا. علامہ طاہر جرولی کا بھانجا کھڑا ہو گیا، سر پہ امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا، مجھے کہنے لگا غلط پڑھ رہے ہو. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ نہیں کھڑی رہی. کہ لگا کھڑی نہیں رہی، دھکے لگتے رہے، کبھی گرتی تھی کبھی اٹھتی تھی کبھی گرتی تھی. وہ بندہ باہر چلا جائے جس کی ماں شیعہ ہے اور اس نے ہاتھ نہیں مارا. کہ لگے دھکے لگتے تھے، کبھی اکبر کا قاتل مارتا تھا، کبھی عباس کا قاتل، کبھی کوئی نیزہ مارتا، کبھی کوئی تازیانہ مارتا. علی کی بیٹی کبھی زمین پہ گرتی، یا حسین کہہ کے گرتی تھی، یا علی کہہ کے. جنہیں ماتم نہیں آتا وہ ساریجے کرو، جنہیں آتا ہے تمہیں زینب کا واسطہ ایک بار ہائے کرو، ایک بار ہائے. مقصود تیرے تو معافی بھائی، مقصود معافی بھائی. بابا جی 25-26 منٹ دا مسائب ہے مقصود. یہ معافی دا میں تو تیری مہربانی. آج میں فضائل دا قصہ پڑھیا ہے، اگلے سال تک جیتے رہے. جی حکم کر، میں پڑھ دے نہیں، علی دے پترہ دی قسم ہے میں پڑھ دے نہیں. پھر ناراض نہ ہو جائے. آ جائیں قبلہ، آ جائیں قبلہ، آ جائیں، بات ہی کوئی نہیں، آ جائیں قبلہ. امام حسین بادشاہ کے عزادار ہیں، سیدزادے سرکار علامہ محمد عباس حجوی صاحب. میری نگاہیں پڑ گئی. علی عمران امام حسین کا ذاکر ہے، کمال ذاکر ہے، میری نظر پڑ گئی ہے. میں نے ان دونوں کو بلا لیا. میں نے کہا آ جائیں قبلہ، آ جائیں بسم اللہ بسم اللہ. بس 2 منٹ اور ختم ہو گئی میری بات. مجھے دیکھ بس 2 منٹ اور پڑھنا ہے مجھے. لالا میں پڑھ دینا ہے. ایک کھاڑا کے اے لاہورے اتھے ہونے قیامت آ جانی ہے، تیرے تو سنبھالیا نہیں جانا. توکل بھائی ممبر ہے، امام حسین کی زندگی کی قسم ہے، ابھی بڑا صبر کر کے آئے ہوئے ہیں، ماتم کر کے تھکے ہوئے ہیں، لیکن بی بی تو پڑھ دے دے اچھا چل آ یار یہ تیرا سنن تے دل ہے. رضوی صاحب تو علی دیاں دھیاں دا واسطہ، عمران جعفری تو بادشاہ حسین دی غربت دی قسم ہے. اتھوں لے کے اتھے تک میری نظر پہ گئی ہے. میں کہ آ جاؤ. تساں کسے تو راہ تے نہیں منگیا کہ بلا تساں کسے نو آکھیا تے نہیں میں راہ دیو. بندے دیکھتے گئے ہٹتے گئے. امام حسین کا ذاکر آ رہا ہے، سارا کھاڑک مل کے آ کے حسین تیرا مقدر تیرے ذاکر کو مانگے بغیر راستہ مل گیا. تیری بہن بازار کے ہجوم میں برقع اترا ہوا، چہرے پہ تماچوں کے نشان، ہاتھ بندھے ہوئے، کہتی تھی او مجھے چادر دے دو، او میں عباس کی ملکہ ہوں، او مجھے حوصلہ حوصلہ حوصلہ. کیا حال ہے رضوی صاحب؟ کیا حال ہے عمران کا؟ کیا حال ہے حسین کے ذات؟ جی چلو ایک لفظ اور کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری قبول کر رہا ہوں. 28 رجب کو چلی ہے مدینے سے، بچے تیار ہو کے ماں کے پاس آئے. اماں ہم تیار ہیں. علی کی بیٹی نے کہا محمد ایک تو تمہارا بابا بیمار ہے، تمہارے بابا کو تمہاری ضرورت ہے. پھر میں معاشر تک اس بندے دا مقرود رہا گا علی حسین شاہ ہن جے آکھے آئی تے پھر علی دیاں دھیاں دا واسطے ہی اتنی اونچی ہے کری کہ میں لفظ مصائب کی قیمت مل جائے. ایک تو تمہارا بابا بیمار ہے، دوسرا تم جانتے ہو اکبر کے ہوتے ہوئے مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں پڑتی. اکبر کے ہوتے ہوئے مجھے او صدقے جی بابا ناصر شاہ، اکبر کے ہوتے ہوئے مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں پڑتی. اگر تمہاری ضرورت پڑ گئی نا میں تمہارے ماموں عباس کو بھیج کے تمہیں بلا لوں گی. 28 رجب کو چلی، 2 دن رجب کے، شعبان
3 شعبان کو مکہ پہنچی، 8 ذی الحج کو احرام توڑ کے کعبے کا وارث کعبے سے روتا ہوا نکلا، ہائے 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 4 قدم حسین کا گھوڑا گیا ہوگا یا اچانک پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ محمل میں بیٹھی علی کی بیٹی نے ساتھ والے محمل سے پوچھا کسی کو پتہ ہے پیچھے کون آ رہا ہے؟ کسی مستور نے پلٹ کے کبھی بھی آ گیا کہ جو گھوڑا ہے نا اس پہ جعفر تیار کا علم ہے، میں نے آرام سے کہہ دیا ہے، تو نے لڑا آرام سے سن لیا ہے۔ محمل میں جواب شاہ تڑپی علی کی بیٹی، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا دعا مانگو عبداللہ مجھے لینے نہ آ رہا ہو، میں حسین کے بغیر مر جاؤں گی، میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اتنا میں عبداللہ گھوڑے سے نیچے اترے، سارا قافلہ نیچے اترا، علی کی بیٹی کے محمل کے نیچے آئے، سلام کیا، علی کی بیٹی نے جواب دیا، پہلا جملہ کہا عبداللہ مجھے لینے تو نہیں آئے نا؟ عبداللہ نے کہا نہیں میں لینے تو نہیں آیا۔ علی کی بیٹی نے کہا پھر محمل بٹھاؤ، محمل بٹھائے گئے۔ دوسرا سوال کیا عبداللہ آپ بیمار ہیں، آپ کیوں آئے ہیں؟ مورخ کہتے ہیں یوں عبداللہ کے دونوں ہاتھ پیچھے تھے۔ عبداللہ نے کہا زینب تو دین کی مالکن ہے، بطول کی بیٹی ہے، شریعت کا ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، وہ بتا اور میں واپس جاؤں۔ علی کی بیٹی نے کہا آپ خود شریعت جانتے ہیں، حکم کریں۔ عبداللہ نے کہا جب کوئی سردار کسی بڑے کام کے لیے گھر سے نکلے اور یقین ہو کہ اسے نظر لگ جائے گی، اسے نظر سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ علی کی بیٹی نے کہا یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، اس کا صدقہ دینا چاہیے۔ عبداللہ نے کہا تیرا حسین جو گھر سے دین بچانے کے لیے نکلا ہے، تو نے کوئی صدقے کا انتظام کیا ہے؟ میں نہیں مانتا اسے شیعہ جس کا ہاتھ اب سر پہ نہیں آیا۔ علی کی بیٹی نے کہا نہیں عبداللہ میں جلدی میں نکلی، میں صدقہ لے کے نہیں آئی۔ عبداللہ نے کہا گھبرا نہ میں لے آیا ہوں۔ علی کی بیٹی نے دائیں بائیں دیکھا، نہ کوئی اونٹ، نہ کوئی گھوڑا، نہ کوئی گندم، کیا لائے ہو؟ عبداللہ نے کہا اونٹ گھوڑا چھوٹے لوگوں کا صدقہ ہوتا ہے، سردار بڑے ہوں میریاں دھیاں جڑیاں زینب دیاں کری نہ ہو، سردار بڑے ہوں تو صدقہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کہ عبداللہ نے ہاتھ کھولے، ایک میں آن کا ہاتھ، ایک میں محمد کا ہاتھ، کہا زینب جب حسین پہ مشکل بنے ایک میری طرف سے ماتم ایک میری طرف سے، ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ رضوی صاحب مجھے معاف کر دیجئے گا، آپ اولاد بطول ہیں، میں کلیس کا بیٹا ہوں، مجبوری بن گئی، لوگوں نے مجھے بار بار کہا ہے مسائب پڑھ تو مجھے ایک جملہ کہنے پڑ گئے، عمران بیٹے مجھے معاف کر دینا، سید آدھو مجھے معاف کر دینا۔ ختم ہو گئی میری مجلس۔ کب چلی تھی؟ 28 رجب کو، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، 5 مہینے 10 دن بعد بچوں کو ماں نظر آئی، بچوں کو یقین تھا ماں سینے پہ سلائے گی، ماں منہ چومے گی، ماں بالوں میں کنگیاں دے گی، بچے اماں کر کے زینب کے قریب آئے۔ لالا جی پتہ نہیں وہ بندہ کیوں شیعہ جنہیں اڑائے نہ کی۔ علی کی بیٹی نے دونوں باہیں پھیلا کے کہا محمد پیچھے ہٹ جاؤ، تم نے باپ سے سنا نہیں، تم حسین کا صدقہ ہو، میں سید زادی ہوں، ہم صدقے کو ہاتھ نہیں لگاتے، تم نے سنا نہیں، تم حسین کا صدقہ ہو، میں سید زادی ہوں، تم حسین کا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ 1 جون 9 بجے صبح مجلس عزا سلسلہ شہادت امام حسین علیہ السلام مسجد و امام بارگاہ حیدریہ پیر منصور بالمقابل شوکت خانم ہاسپٹل، جس سے پاکستان کے نامور ذاکرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ اختتام پر شبیہ ذوالجلال کی برآمدی ہوگی۔ خواتین و حضرات اب تشریف لا رہے ہیں قاری القصائد جناب ذاکر زوار علی عمران جعفری صاحب اور علامہ سید محمد عباس رضوی صاحب، دونوں مل کے پڑھیں گے اور انشاءاللہ دونوں زیارت شبیہ ذوالجلال کی برآمدی ہوگی۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ محمد و آل محمد
امام حسین علیہ السلام کی ذات بلند کر سلامات. اللہم صلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدت والرخاء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البصر وهو اقرب. یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا